الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا لغروب الشمس، فإن الله ينزل فيها إلى السماء الدنيا لغروب الشمس فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک بالکل قریب آ گیا ہے، اور اس دنیا میں اللہ نے نظام جو بنایا ہے وہ اس طرح کہ جب دن کا اجالا پھیلنے والا ہوتا ہے اور رات کی تاریکی ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے ہی رات کی تاریکی چھٹنی شروع ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اجالا پھیلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح روحانی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ سال کے شب و روز گزرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور ہم بندے اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور ان مشغولی کے دنوں میں ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، کمیاں ہوتی رہتی ہیں اور کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں، اور ہم چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی انجانے میں اور کبھی جان بوجھ کر، اور ان گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر، خاص طور سے ہمارے قلوب پر پڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دل ان گناہوں کی وجہ سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، ان پر اس طرح کا پردہ پڑ جاتا ہے کہ پھر کوئی اچھی بات اور سچی بات دل قبول کرنے کو یا تو تیار نہیں ہوتا یا متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ہمارے دلوں پر پڑنے والے یہ پردے دور ہوتے رہیں، اور اس کے جو برے اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے
لیے سال میں بہت سے مواقع امت کو عطا فرمائے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اور ہر آن اور ہر لمحہ اپنے بندوں کے لیے معافی اور بخشش کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ بندہ جب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گناہوں سے توبہ کرے، بخشش مانگے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ معاف فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بہت پسند بھی فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کچھ خاص مواقع بھی اللہ نے رکھے ہیں جو سال میں درمیان میں آتے رہتے ہیں۔ مثلا ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو اس کی 10 راتیں یہ بڑی اہم ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص موقع رکھا ہے، عاشوراء کا روزہ۔ اور پھر اس کے بعد جب رمضان المبارک بالکل قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال میں رمضان المبارک کا استقبال کرے کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو، گناہوں کی جو آلائش اس کے دل کو لگ گئی ہے، اس کے دماغ کو لگ گئی ہے اور اس نے متاثر کر دیا ہے، میرا بندہ غسل توبہ کر کے بالکل پاک صاف ہو کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو، تاکہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو سعادتیں ہیں، بندہ اس کی برکتوں اور اس کی سعادتوں سے پورا فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس کے لیے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے شعبان کے مہینے کی 15ویں شب رکھی ہے۔ یہ 15ویں شب یہ آنے والی رات ہے، آج کا دن ختم ہوگا، آج شعبان کی 14 تاریخ ہے، یہ آنے والی جو شب ہے یہ 15ویں شب ہے، کیونکہ چاند کے مہینوں میں رات پہلے آتی ہے اور دن اس کے بعد آتا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی تاریخ شروع ہو جاتی ہے اور پھر جب اگلا سورج غروب ہوتا ہے تو اس سے پہلے والی تاریخ ختم ہو جاتی ہے اور نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اس 15ویں شب کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب بھی بندہ متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف اور اللہ سے مانگے۔ اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق ہو اور بندہ اپنے رب سے براہ راست مانگے، عرض معروض کرے اور گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ ہمیشہ پسند فرماتے، لیکن خاص طور سے اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں شب ہو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا،
تو اس کی رات میں قیام کرو، یعنی اس کی رات میں عبادت کرو۔ رات کے قیام کا مطلب رات میں عبادت کرو، نوافل پڑھو، تلاوت کرو، تسبیح پڑھو۔ وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے بعد آنے والا جو دن ہے اس میں روزہ رکھو۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اس رات میں اللہ تعالی سورج غروب ہوتے ہی سمائے دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ 7 آسمان ہیں، بالکل پہلے آسمان پر اللہ نزول فرماتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اللہ کے نزول کا؟ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ یہ نزول اور عروج جو ہوتا ہے، چڑھنا اور اترنا جو ہوتا ہے، یہ جسم کا خاصہ ہے۔ جسم چڑھتا اور اترتا ہے۔ تو اللہ کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی کی رحمت خاصہ، مخصوص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس طرح متوجہ ہوتی ہے کہ اور راتوں میں اور دنوں میں اس طرح متوجہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت بندوں کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے پہلے آسمان پر اللہ کے آنے کا، کہ اللہ کی رحمت اس رات میں بندے کی طرف بالکل متوجہ ہو جاتی ہے اور قریب آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی میرا ایسا گنہگار بندہ جس نے گناہ کیے ہوں اور اپنے کیے ہوئے پر وہ نادم اور شرمندہ ہو اور مجھ سے وہ معافی کا طلبگار ہو، مجھ سے مغفرت مانگنا چاہتا ہو، کیا ہے ایسا کوئی؟ فاغفر له، تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ یوں تو اللہ پورے سال معاف فرماتے ہیں، لیکن اس رات میں خصوصیت سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا؟ فاغفر له، میں اسے معاف کر دوں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ بندہ عاجز اور درمادہ ہو کر کے اپنے قصور اور اپنے گناہ کا اعتراف کر کے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے گناہ چاہے جتنے زیادہ ہوں، یہاں تک کہ اگر اس کے گناہ اس دنیا میں موجود درختوں کے پتوں کے سے بھی زیادہ ہوں، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوں، یہاں تک کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو یہ خلا ہے اس کے اتنے گناہ ہوں کہ اس خلا کو بھر چکے ہوں، اور وہ اللہ کے سامنے آ کر کہتا ہے اے اللہ میں اپنے کیے ہوئے پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں؟ الا من مسترزق فارزقا،
ارے ہے کوئی روزی کا طلبگار؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں؟ روزی کسے نہیں چاہیے؟ ہم وقت ہمیں یہ شکایت رہتی ہے کہ کاروبار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، ملازمت نہیں ملتی، بہت تنگی کے ساتھ گزر ہو رہا ہے۔ یہ شکایتیں ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کر، جاننے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کا تبادلے خیال ہمارے درمیان ہوتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایمان والے یہ جانتے ہیں کہ روزی یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ بندہ صرف اتنا کام کرتا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ بھئی دکان کھول لیتا ہے، بس کوئی کاروبار شروع کر لیتا ہے، بس یہ سبب ہے، بندہ اتنا کرتا ہے، لیکن دکان چلے، کاروبار چلے اور اس میں نفع ہو، روزی حاصل ہو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کرتے ہیں۔ اگر صرف دکان کھول لینے سے رزق ملتا تو ہر دکان والے کو برابر ملتا؟ جس سائز کی جس کی دکان ہوتی اس سائز سے اس کو ملتا؟ جس کی دکان 10 بائی 20 کی ہوتی اس کو زیادہ ملتا، جس کی 10 بائی 10 کی ہوتی اس کو کم ملتا، اگر دکان ہی رزق دیتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کسی کی دکان زیادہ چلتی ہے، کسی کی کم چلتی ہے، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ رزق دیتے ہیں، اس پر ہمارا اور سب کا اور ہر ایمان والے کا یقین ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے اس رات میں اعلان ہو رہا ہے، اے روزی کے طلبگاروں، اے پریشان حال لوگوں، مانگو آج مجھ سے روزی، طلب کرو مجھ سے روزی، روزی میں دوں گا۔ ارے ہے کوئی روزی کا مانگنے والا؟ الا من مسترزق فارزقا، کیا ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی دوں؟ الا من مبتلا فعافیا، ہے کوئی پریشان حال؟ اب پریشانی کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی پریشانی سب کو نہیں ہوتی، الگ الگ پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی قید نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کوئی پریشان حال؟ کوئی مال زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی مال کم ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی صحت کی وجہ سے پریشان، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان، اولاد نہ ہونے سے پریشان، اولاد ہو گئی اولاد کی وجہ سے پریشان، اولاد شادی کی عمر کو پہنچ گئی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پریشان۔ پریشانیاں طرح طرح کی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا من مبتلا فعافیا، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، اس کی تکلیف کو دور کروں؟ الا کذا الا کذا، کیا ہے کوئی ایسا، کیا ہے کوئی ایسا؟ یہ صبح تک اعلان ہوتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر اللہ کے جو بندے جنہیں توفیق ملتی ہے
وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو سنتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ تو یہ رات، اس کی یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے ساتھ ہمارا دشمن بھی اس دنیا میں ساتھ ساتھ آیا ہے، اور ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ وہ خبر رکھتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کے پیچھے اس نے اپنے شیاطین لگا رکھے ہیں۔ جیسے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگا رکھے ہیں، اسی طرح ہر ایک کے ساتھ اس شیطان نے اپنے چیلے بھی لگا رکھے ہیں، جو طرح طرح کے وساوس ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے خاص موقع پر جب اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، کوئی اس بارش میں جانے نہ پائے۔ اگر اس بارش میں کوئی چلا گیا تو شیاطین نے جو سال بھر محنت کی ہے اور گناہوں کا کیچڑ پورے بدن پر مل دیا ہے، اگر یہ بارش میں چلا گیا اور بارش کا پانی، اللہ کی رحمت کی بارش کا پانی اور مغفرت کی بارش کا پانی اس کے اوپر پڑ گیا تو سال بھر کی محنت اکارت جائے گی۔ اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اور کوشش بھی کیسی کرتے ہیں؟ اللہ نے اس رات کو عبادت کی رات بنایا، لیکن شیطان نے کیا کھیل کھیلا؟ اسے تیوہار بنا دیا، اسے تیوہار بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا، قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو، یعنی عبادت کرو، نوافل پڑھو، تلاوت کرو، اور ہم نے اس کو کیا نام دیا؟ جاگنے والی رات۔ اب آدمی مسجد میں بھی جاگ سکتا ہے، ہوٹل میں بھی بیٹھ کر جاگ سکتا ہے، چوراہے پر بھی جاگ سکتا ہے، اور ہمارا نوجوان تو بائک پر بیٹھ کر شہر کی سڑکوں پر فراٹے بھر سکتا ہے، سیر و تفریح میں پوری رات گزارے گا۔ یہ بھی تو اس رات میں جاگنا ہے، لیکن جاگنے کی بات نہیں کہی گئی، کہا گیا قوموا لیلہا، اس رات میں اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن شیطان نے ہمیں لگا دیا کہ بھئی یہ تیوہار کی رات، یہ تیوہار ہے، جبکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بھئی مسلمان کے صرف 2 تیوہار ہیں، 2 عیدیں ہیں بس، صرف 2 تیوہار۔ ایک رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، عید الفطر آتی ہے، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کا ایک تیوہار ہوتا ہے، اور یہ عید اور بقرعید یہ ہمارا تیوہار ہے، اس کے علاوہ کوئی تیوہار نہیں۔ محرم اور عاشورہ کی جو فضیلت ہے تو وہ تیوہار نہیں ہے، شب برات کی جو فضیلت ہے تو وہ تیوہار نہیں ہے، شب قدر آتی ہے رمضان میں، وہ تیوہار نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے بڑی چالاکی سے ہمیں دوسرے طرح کے کاموں میں لگا دیا، دوسرے طرح کے کاموں میں لگا دیا۔ کیا کہا؟ ارے بھائی یہ بڑی اہم رات آ رہی ہے، ذرا
گھروں میں صفائی کروا لو، کلر لگوا لو، چونا لگوا لو، برتن جو پڑے ہوئے ہیں سال بھر سے ان کو نکالو، ان کی صفائی کر لو، گھر کی صفائی۔ حالانکہ یہ رات گھر کی صفائی کے لیے نہیں ہے، یہ دلوں کی صفائی کے لیے ہے۔ دلوں پر جو میل جمع ہوا ہے گناہوں کا، دلوں پر جو میل جمع ہوا ہے اللہ کی نافرمانی کا، دلوں پر جو میل جمع ہوا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے کا، اس میل کو دور کرنے کے لیے یہ رات ہے۔ گھر کی دیواریں جو گندی ہیں ان دیواروں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے تو سال بھر پڑا ہوا ہے، یہ رات تو دلوں کے میل اور دلوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے۔ قوموا اللیل، لیکن شیطان نے لگا دیا اور کیا کہا؟ بھئی بڑی رات، یہ بڑی رات ہے۔ اور آگے کیا کہا کہ دن کا روزہ رکھو، تو حلوے میں لگا دیا کہ بھئی کیوں روزہ رکھو گے، حلوہ کھاؤ۔ تو شیطان اسی طرح کرتا ہے، کیونکہ اس نے تو اللہ کے سامنے یہ چیلنج کیا ہے، اور کس کو چیلنج کیا؟ اللہ کو چیلنج کیا ہے۔ اتنا بڑا گستاخ کہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ آپ نے ان انسانوں کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا اور جنت سے نکالا، میں ان کے پیچھے پڑوں گا، ان پر گھات لگاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور تیرے سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے جو بھی موقع ملے گا اس سے میں پورا فائدہ اٹھاؤں گا، سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی حملہ کروں گا، نیچے سے بھی حملہ کروں گا۔ وہ تو یہ چیلنج کر کے آیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہم کو بمبئی جانا ہے اور گاڑی لے کر ہم نکلے بمبئی کی طرف جانے کے لیے، اور اس کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ کلیان ناکے پر پہنچے تو اس نے گھما دیا ناسک کی طرف کہ ادھر جاؤ، تو بمبئی کبھی نہیں پہنچیں گے، بمبئی سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو ہر موقع پر، ہر موڑ پر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونے پائیں، تو وہ اس رات میں بھی یہی کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے کیا کیا خرافات اس رات میں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں۔ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ یہ پٹاخے پھوڑنا خوشی کے موقع پر یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ہم تو اسی کے خوگر ہو گئے، ذرا بھی کوئی خوشی کا موقع آیا تو پٹاخے پھوڑو، کسی کو کوئی عہدہ اور منصب مل گیا تو پٹاخے پھوڑو، آگ لگاؤ، پٹاخے پھوڑو، شادی بیاہ کا موقع آ گیا پٹاخے پھوڑو۔ اسلام ہماری پوری زندگی میں رہنمائی کرتا ہے، ہم خوشی کیسے منائیں اور غم کیسے منائیں، اس سلسلے میں بھی اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے۔ جس طرح ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا، اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، اس سے ہٹ کر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح خوشی کا اظہار ہم کیسے کریں اور کب کب کریں، یہ بھی ہم کو بتایا گیا۔ غم کا اظہار کیسے کریں اور کب کب کریں اور کتنے دن تک کریں، یہ بھی سب متعین کر دیا گیا۔
نہ خوشی کے اظہار میں ہمیں آزاد چھوڑا گیا کہ جس طرح دنیا کے لوگ اپنی خوشیاں مناتے ہیں تم بھی اسی طرح خوشیاں مناؤ، ناچو گاؤ اچھلو کودو، اس کی اجازت نہیں دی۔ خوشی کا ایک طریقہ بتایا، اس طرح خوشی، بھئی تیوہار خوشی کا دن ہوتا ہے، ہمیں عید دی اور عید کے موقع پر جو چیزیں ہمارے لیے مشروع کی اس کے ذریعے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس رات میں خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے جو کچھ اس رات میں کرتے ہیں اس کے لیے تو کسی طرح کی کوئی گنجائش کہیں نہیں نکلتی۔ ہر آنے والی شب برات اور شب قدر میں کوئی نہ کوئی بائک حادثہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے۔ بے تحاشا سڑکوں پر دوڑنا، بلا وجہ بائک دوڑانا، گلی گلی اور محلے محلے میں اس طرح بائک چلا کر کے بھاگنا، یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ اس کے جو نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں، جانیں جاتی ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور ہم ماں باپ بھی اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی پابندی اپنی اولاد پر نہیں لگاتے، نہیں سمجھاتے ان کو کہ بیٹا خیال رکھو۔ تو میرے دوستو، یہ رات صرف جاگ کر سڑکوں پر، ہوٹلوں میں، چوراہوں پر اور اپنی نشست گاہوں میں جاگ کر گزارنے والی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اور عبادت بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات بھر آپ عبادت کریں، بس جتنی دیر عبادت کرنے میں آپ کا دل لگے اتنی دیر عبادت کیجیے، پھر جا کر سو جائیے۔ دل جب نہ لگے تو بلا وجہ آنکھوں پر پانی مار کر یا ہوٹل میں جا کر گرم گرم چائے پی کر زبردستی جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک دل میں تڑپ ہو، خواہش ہو اور دل چاہتا ہے اللہ کو پکارنے کو، عبادت کرنے کو، اتنی دیر عبادت کرو، سو جاؤ، پھر صبح اٹھو، تہجد پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، پھر جا کر سو جاؤ، یہ عبادت۔ اور آگے فرمایا کہ دن میں روزہ رکھو، لیکن اس روزے کی حیثیت کچھ زیادہ نہیں ہے۔ جو حیثیت عاشورے کی روزے کی ہے وہ حیثیت اس روزے کی نہیں ہے۔ یہ بہت یہ روزہ کوئی سنت روزہ نہیں ہے، مسنون روزہ نہیں ہے، جائز روزہ ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ جس عمل کو شریعت میں جتنی حیثیت دی گئی ہے اسی حیثیت کے مطابق اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، وہی درجہ اس کو دینا چاہیے۔ اس عمل کے مقام کو، اس کے مرتبے کو ہم اپنی طرف سے نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے، اس رات میں قبرستان لوگ جاتے ہیں، زیارت قبور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے، اور وہ بھی بغیر گھر والوں کو بتائے گئے، چپکے سے گئے، پھر کبھی نہیں گئے۔ تو اسی طرح ہم بھی کر لیں بھائی، زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں، سنت آپ کے طریقے پر عمل ہو گیا۔ یہ کیا کہ اس رات میں قبرستانوں میں بھی پوری لائٹنگ ہو اور گروپ کا گروپ
قبرستان جا رہا ہے، وہاں بھی ایک جشن کا سما بن گیا ہے. یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. جس عمل کو جس درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس عمل کو اسی درجے میں کیا جائے گا. اس کو گھٹانا اور اس کو بڑھانا یہ درست نہیں ہے. تو میرے دوستو، یہ آنے والی رات بڑی مبارک رات ہے، متبرک رات ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فرمایا کہ دیکھو کچھ گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اس رات میں ان گناہوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے آدمی ان گناہوں سے. اس میں ایک تو شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، دوسرے سے کینہ اور حسد رکھنا ہے، رشتہ ناتا توڑنا ہے، سمجھے، اور بدکاری اور زناکاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک گناہ اور ہے جس میں ابتلا عام ہے، ٹخنے کے نیچے پاجامہ، لنگی یا پینٹ کو لٹکانا ہے، ٹخنا ڈھکنا ہے، سمجھے. یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ کو نہ تکبر پسند ہے اور نہ تکبر کی کوئی علامت پسند. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے لیے جب آئیں تو پائچا چڑھا لیں اور ٹخنا کھول لیں. نماز میں ٹخنے کو ڈھک کے رکھنا یہ تو اور زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے. لیکن نماز کے علاوہ بھی یہ گناہ ہے، اس کو سمجھیے. نماز کے علاوہ بھی یہ گناہ ہے. مسبل اذان، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتے. تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی، ہماری پینٹ یا ہمارا پاجامہ اگر ٹخنے کے اوپر ہو تو کیا شان گھٹ جاتی ہے، اور ٹخنے کے نیچے ہو تو کیا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. جبکہ اس سے اللہ ناراض، اللہ کے رسول ناراض. تو کیوں یہ ناراضگی ہم مول لیتے ہیں؟ بس اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اگر آدمی تھوڑا سا غور کر لے تو بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی معمولی باتوں پر روک اور ٹوک. میں کہتا ہوں اگر یہ کوئی معمولی بات ہوتی تو آخر آپ یہ ہمت کیوں نہیں کر پاتے کہ ٹخنے کے اوپر آپ پاجامہ پہنیں گے؟ آپ کی پینٹ ٹخنے کے اوپر. ہم نے تو کتنے لوگوں سے جب کہا تو انہوں نے کہا ہم پینٹ پہننا چھوڑ دیں گے، پاجامہ پہنیں گے ٹخنے کے اوپر. پینٹ پہنے اور ٹخنے کے اوپر ہو یہ نہیں ہو سکے، سمجھے. تو جب آپ کے اوپر اتنا شاق یہ گزر رہا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام بظاہر تو بہت معمولی ہے لیکن عمل میں بہت مشکل ہو رہا ہے. اس لیے میرے دوستو، اس آنے والی رات کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے. یہ عبادت کی رات ہے، تیوہار کی رات نہیں ہے. یہ عبادت کی رات ہے، صرف جاگ کر گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.